دو چار پیسے آ گئے، اب زمین پہ پاؤں نہیں ٹکتے، بندوں کو کوئی بندہ ہی نہیں سمجھتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ۔ ہمارے ایک نوجوان دوست ہیں، میمن ہے، حضرت باقی سب بات بڑی ٹھیک ہے، گھر جاتا ہوں پتہ نہیں دماغ بہت گرم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ شیطان ہے جو آپ کو محروم کرتا ہے نیکی سے، اس لیے آپ کو غصہ دلا دیتا ہے۔ جہاں انسان کو محبت کے ساتھ رہنا چاہیے وہاں غصہ آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بڑی عظیم سنت ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے قریبی تعلق والے لوگ تھے، تو نوجوان بچے کی شادی ہوئی، 6 مہینے میاں بیوی کی شادی کو گزر گئے۔ ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت 6 مہینے ہم دونوں نے محسوس کیا ہے کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی ہم اطلاع دے رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے درمیان علیحدگی کروا دیں، مگر ماں باپ کو بتانے سے پہلے ہم نے آپ کو فون کر دیا تاکہ آپ کے علم میں ہو۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ دونوں نیک تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، دونوں اچھے بچے تھے، لڑکی بھی نیک تھی اور لڑکا بھی نیک تھا، تعلیم یافتہ بھی تھے اور ایک اچھے گھرانوں کے بچے تھے، تو ان کے گھر میں کیا جریا بھائی؟ تو میں نے پھر ان دونوں سے بات چیت کی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ریزن کیا ہے۔ بات چیت سے اندازہ ہوا کہ ان دنوں ملک کی حالات اچھے نہیں تھے، اکنامک کنڈیشن جو تھی۔ یہ ایک وقت تھا کہ جب ٹیکس کا کوئی مسئلہ چلا تھا اور ٹیکس کے فارم بھرنے تھے اور تاجروں نے پورے ملک میں ہڑتالیں کی ہوئی تھیں، کام بالکل بند ہوئے ہوئے تھے۔ اب جب مارکیٹ میں کام بند ہوا ہے تو لڑکا روز دفتر جاتا اور پریشان ہو کے واپس آتا کہ کاروبار نہیں تھا۔ اب جب وہ واپس آتا تو گھر میں اس طرح آتا جیسے کوئی بندہ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے، چپ چپ ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اپنے گھر میں کھانے بناتی اور انتظار میں بیٹھی ہوتی کہ میرا میاں آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ پھر وہ اچھے کپڑے پہن کے تیار ہوتی اور خامد کے لیے انتظار کرتی۔ اب جب خامد باسی چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا، مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ، تو بیوی اس کو دیکھ کے یہ محسوس کرتی کہ شاید اسے میں ہی پسند نہیں ہوں۔ چنانچہ بیوی کو بھی غصہ آتا، میں لکھی پڑھی ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، اور میرے اندر کیا کمی ہے؟ یہ کیوں مجھے دیکھ کے خوش نہیں ہوتا؟ یہ کیوں میرے ساتھ محبت پیار کی باتیں نہیں کرتا؟ تو وہ بھی آگے سے غصے سے بات کرتی۔ اب خامد تو غصے کے موڈ میں پہلے ہی ہوتا تھا، جب بیوی بھی اس سے غصے کے ساتھ بات کرتی تو دونوں الجھ پڑتے اور بحث شروع ہو جاتی۔ روز گھر میں بحث ہوتی، روز گھر میں بحث ہوتی۔ پھر اب اس روز روز کی چخ سے یہ تنگ آ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ علیحدگی ہو جائے۔ چنانچہ جب میں نے بات کو سمجھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو بھائی، 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے اور جو ہے نا وہ ٹائم نکال لو اور میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں، وہ کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ گھر محبتوں سے آباد ہو جائے، تو پھر علیحدگی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرے ہسبینڈ کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، آپ کا کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا، اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ملک کی حالات اچھے نہیں ہیں تو اس میں بیوی کا قصور کہاں سے آ گیا؟ لہذا آپ جب اپنے دفتر کو بند کیا کریں نا، تو جتنے دفتری پریشانیاں ہیں ان کو بھی وہیں اندر رکھ کے دروازے پہ تالا لگا دیا کرے، اور جب گھر آیا کریں تو بالکل فریش۔ اور آپ تو سنت پر عمل کرنے والے بندے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ ہسبینڈ گھر میں داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اور گھر والوں کو سلام کریں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ جب گھر آئیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں اور آپ نے بیوی کو سلام کریں۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اب میں نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ گھر تشریف لاتے تھے تو ان کی بیویاں ہر کام چھوڑ کے اپنے خامند کا استقبال دروازے پہ جا کے کیا کرتی تھی۔ تو آپ کا ہسبینڈ جب آئے تو آپ کسی کام میں مصروف ہیں، کچن میں، کمرے میں، جہاں بھی، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے آپ دروازے تک جایا کریں اور وہاں پر اپنے خامند کا استقبال کیا کریں مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ کہنے لگی جی ٹھیک ہے، میں اس پر عمل کروں گی۔ اللہ کی شان دیکھیں، بات تو یہ چھوٹی سی تھی، لیکن جب 2-4 مہینے گزرے تو پھر ہسبینڈ نے مجھے فون کیا کہ حضرت آپ نے جو نسخہ بتایا تھا اس کی وجہ سے ہماری زندگی تو اتنی محبت پیار کی گزر رہی ہے کہ ہم تو جیسے 4 مہینے ہنی مون کے گزار چکے ہیں۔ اس لیے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا مسکراتے چہرے کے ساتھ
تو بیوی میرا استقبال کرتی تھی اور وہ بھی مسکراتی تھی۔ اب جب دونوں طرف سے مسکراہٹیں ہوتی تھیں تو دونوں محبت پیار کے موڈ میں آ جاتے تھے۔ اب جھگڑے کا نام و نشان ختم، اور آپس میں الفتیں، محبتیں اور ایک دوسرے کا احترام اور عزت، ایسی محبت ان کی مضبوط ہوئی کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے جیسا خوش قسمت جوڑا تو دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں۔ میں نے کہا واقعی آپ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور اچھے اخلاق کی زندگی عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن بندے کے نام اعمال کو تولا جائے گا، تو اس کے جو پہلا عمل ہوگا جو نام اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے گا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اگر اس کے اخلاق اچھے ہوئے اور عمل بھاری ہوا تو اس کی بخشش آسان ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں کہ بچیاں جب امتحان دیتی ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم پہلا کویسچن وہ کریں جو ہمیں بہت اچھا آتا ہو، تاکہ ممتحن اس پیپر کے اس کویسچن کو دیکھے، اس کا دل خوش ہو جائے اور پھر باقی پیپر کے نمبر بھی وہ کھلے دل کے ساتھ لگا دے۔ بالکل یہی طریقہ قیامت کے دن ہوگا۔ جس بندے کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اس کے اخلاق کو پلڑے میں رکھا جائے گا اور پلڑا خوب بھاری اور وزنی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق سے خوش ہوں گے اور باقی اعمال میں اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ جو میاں بیوی جو خاوند اپنی بیوی بچوں کو نان نفقہ دیتا ہے، مہینے کا خرچہ، گھر کے اخراجات، بچوں کے، بیوی کے علاج معالجے پہ خرچ کرنا، اس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نان نفقہ بھی پہلے اعمال میں سے ہوگا جو اٹھا کر پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے مال پیسہ دیا ہے وہ بھی بچوں کے اوپر کھلے دل کے ساتھ خرچ کریں۔ شیطان بدبخت ہمارا دشمن ہے، وہ اس معاملے میں ہمیں کنجوسی سکھاتا ہے۔ چنانچہ وسائل ہوتے ہیں مگر بیوی بچوں پر خرچ کرنا مصیبت نظر آتا ہے۔ کئی دفعہ خاوند اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے بیوی کو تنگ کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے اس کے نان نفقے کو اچھا رکھیں، اس کے بدلے اللہ آپ کو عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ خاوند کو اچھا رزق ملتا بھی بیوی بچوں کی وجہ سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر معاشرے میں بوڑھے نہ ہوتے، بیمار نہ ہوتے، بچے نہ ہوتے تو نوجوانوں کو رزق ہی نہ ملتا، ان کے گناہوں کے سبب۔ چنانچہ مرد اپنے اعمال کو دیکھیں تو پتہ نہیں ان کو 2 وقت کی روٹی بھی ملے نہ ملے، لیکن چونکہ ان کے سر کے اوپر بیوی کا بوجھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا بوجھ ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا بوجھ ہوتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کا بوجھ ہوتا ہے، تو ان بوڑھے، بیماروں، بچوں اور بیویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کی روزی دے دیتے۔ تو یہ جو کاروبار اچھے چلتے ہیں اس میں بیوی کا رزق شامل ہوتا ہے، بچوں کا رزق شامل ہوتا ہے، لہٰذا ان کو اس میں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں انسان اسراف بھی نہ کرے، فضول خرچی بھی نہ کرے، مگر اتنا تنگ بھی نہ کرے کہ لوگ اپنی ضروریات بھی پوری نہ کر سکیں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ گھر میں زندگی گزارنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ سچی بات ہے کہ جو خوشبو ہوتی ہے نا، اس کے قریب اگر کوئی بھی جا بیٹھے تو اس کو خوشبو آتی۔ اسی طرح جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، جو جتنا اس کے قریب رہے گا وہ اتنا اس کا چاہنے والا بن جائے گا۔ یہ انسان تو جی بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں۔ اچھے اخلاق والے انسان سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے بندے بھی راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مدینے کے لوگوں کے دل مول لیے تھے۔ سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے مدینے کے لوگوں کے دلوں کو مول لیا تھا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے۔ اب وہ نوجوان تھا، مجلس کے اندر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے یورینیٹ کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے۔ وہ مسجد نبوی کا جو ہال کمرہ تھا اس میں سے باہر نکلا تو باہر مسجد کا صحن تھا تو مسجد کا حصہ مگر کچا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ بندہ سمجھا کہ یہ مسجد شاید ہال کمرے تک ہی ہے، باہر عام جگہ ہے۔ چنانچہ اس نے دیوار کی طرف منہ کیا اور وہیں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، دیہاتیوں کی جیسے عادت ہوتی ہے۔ اب اس کو پیشاب کرتا دیکھ کے جس نے بھی دیکھا اس نے اس کو ٹوکنے کی کوشش کی، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو مسجد ہے، یہ تو فلاں ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب کو اشارے سے چپ کروا دیا۔ چنانچہ جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے اٹھا اور وضو وغیرہ کر کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھا تو دل میں ڈر رہا تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے مسجد کی حدود کے اندر بیٹھ کے پیشاب کر دیا،
اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ کریں گے اور لعن طعن کریں گے اور مجھے یہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ لیکن جب وہ آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس کو سمجھایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، ہمیں چاہیے ہم مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھا کریں، لہٰذا مسجدوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے معافی مانگی، سوری کی، اور دل کے اندر اس نے سوچا کہ یہ کتنے عظیم انسان ہیں جنہوں نے دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنے کی بجائے مجھے پیار سے بات سمجھا دی۔ اب وہ آدمی شام کو واپس گھر جانے لگا تو وہ پیدل آیا تھا چل کے، اور پیدل ہی واپس جانا چاہ رہا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مسافر پیدل جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ تھا، آپ نے وہ اونٹ اس کو ہدیے میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہادو تہابو، تو ایک دوسرے کو ہدیہ دیو، تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔ چنانچہ جب اس کو اونٹ مل گیا تو وہ اونٹ پہ سوار ہو کے اپنے گھر واپس چل پڑا۔ اب وہ دل ہی دل میں بڑا خوش کہ یہ کیسے عظیم انسان ہیں جنہوں نے مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں کیا اور پھر مجھے ہدیہ بھی دے دیا سواری کا، اور اب میں سواری پہ سوار ہو کے واپس جا رہا ہوں۔ یہ بندہ جب اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس نے دور سے اپنے رشتہ داروں کو آواز دینی شروع کر دی، اے میرے چچا، اے میرے ماموں، اے میرے فلان دوست، اے میرے فلان دوست۔ تو جو رشتہ دار لوگ تھے وہ گھروں کے دروازے پہ نکلے کہ بھئی یہ کیوں اتنی اونچی اونچی آوازیں دے کے بلا رہا ہے۔ انہوں نے اس بندے سے کہا بھئی خیریت تو ہے، تم کیوں ایسے اونچی اونچی آوازیں دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخصیت کو دیکھا ہے جو بہت اعلیٰ اخلاق والی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے مجھے شرمندہ بھی نہیں کیا، دوسروں کے سامنے رسوا بھی نہیں کیا، انہوں نے بہت پیار کے ساتھ مجھے بات سمجھائی، اور پھر واپس آتے ہوئے انہوں نے مجھے ہدیہ بھی پیش کیا، اور اس سواری پہ سوار ہو کے میں یہاں آیا ہوں۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کتنا عظیم واقعہ تھا جو پیش آیا۔ اب اس کے جتنے رشتہ دار تھے وہ سارے بہت خوش ہوئے، اور پتہ نہیں کتنے 100 بندے تھے جو اس کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ آئے، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو۔ آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ ایسے تھے کہ پورے قبیلے کے سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے دلوں کو مو لیا تھا، اور لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک عیسائیوں کا قافلہ جا رہا تھا، تقریباً 300 بندے تھے، وہ مدینہ طیبہ کے قریب آ کر رک کے پڑاؤ ڈالا، انہوں نے خیمے لگا لیے اور وہ اس میں رہ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے جبل احد کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلہ وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ تھا جس کے پاس ایک اونٹ بہت اچھا تھا، وہ دیکھ کر نبی علیہ السلام کو پسند آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کیا آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے میں بیچے ہوگے؟ اس نے قیمت بتا دی، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ 3000 ریال۔ تو نبی صاحب نے فرمایا بہت اچھا، میرا آپ کا سودا ہو گیا۔ اب میں چونکہ خریدنے کی نیت سے تو آیا نہیں تھا، کسی اور کام کے لیے نکلا تھا، اور قدرتاً یہ سودا ہو گیا، لہذا میں آپ کو گھر جا کر پیسے بھجوا دیتا ہوں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو یہ اونٹ مجھے دے دیں، میں لے جاتا ہوں۔ اس نے اعتماد کیا اور اس نے اونٹ دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ لیا اور اپنے گھر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو قافلے کا امیر تھا ان کا، عیسائیوں کا، وہ آ گیا۔ اس کو بتایا گیا جی کہ قافلے کے ایک بندے نے اونٹ بیچا ہے اور مقامی آدمی اونٹ لے کر اپنے گھر چلا گیا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو بتایا کہ نام کا تو نہیں پتا۔ اچھا بھئی اس کا ایڈریس کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں تو ایڈریس کا بھی نہیں پتا۔ تو وہ امیر بڑا غصے ہوا کہ تم بھی بڑے بیوقوف آدمی ہو، کبھی سودا ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایک انجان بندے کو اپنی چیز دے دی، نہ نام کا پتہ نہ اس کی جگہ کا پتہ۔ اب اگر وہ نہ آئے پیسے دینے کے لیے تو تمہارے تو پیسے ڈوب گئے نا۔ اب آپس میں لوگوں میں خسر فسر شروع ہو گئی کہ ہاں کوئی بھی نہیں جانتا وہ بندہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ تو اس پر وہ جو امیر تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی بندہ دو جو گارنٹی کرے کہ وہ بندہ جلدی پیمنٹ بھجوا دے گا، میں تب چپ کروں گا ورنہ میں شور مچاتا رہوں گا۔ چنانچہ جب لوگوں میں اونچی آواز سے باتیں ہونے لگیں تو خیموں کے اندر جو عورتیں تھیں ان تک بھی آوازیں پہنچی۔ اس امیر کی بیوی قریب والے خیمے کے اندر موجود تھی، اس نے بھی شور سنا تو اس نے پتہ کیا کہ کیوں لوگ اونچا بول رہے ہیں، کیا شور ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ اس طرح ایک بندہ اونٹ لے کر چلا گیا سودا طے کر کے، نہ اس کے نام کا پتہ نہ اس کے ہمیں گھر کا پتہ۔ اب اگر وہ نہ آیا
تو پیسے تو ڈوب جائیں گے۔ تو جو امیر قافلہ ہے وہ غصے ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بندہ اس کی ضمانت تھی، اس کی گارنٹی دے۔ گارنٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جب یہ آوازیں اور بڑھیں تو اس وقت امیر قافلہ جو تھا اس کے خیمے سے اس کی بیوی نے آواز دے کے اس کو بلایا۔ تو یہ اپنے خیمے کے قریب آیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں مجھے بلا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے بلا رہی ہوں کہ آپ کو ضمانت چاہیے کہ جو بندہ اونٹ لے کر گیا ہے وہ پیسے بھجوا دے گا، تو میں ضمانت دیتی ہوں۔ امیر نے کہا تم کیسے ضمانت دیتی ہو، تم اسے جانتی ہو؟ اس نے کہا میں جانتی تو نہیں ہوں، جب یہ سودا ہو رہا تھا نا تو میں نے خیمے کے سوراخ میں سے باہر جھانک کے دیکھا تھا، تو میں نے اس بندے کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا اس کے اوپر نیکی کے آثار تھے اور معصومیت تھی کہ میرا دل گواہی دیتا ہے وہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس عورت نے ضمانت دے دی تو ہنگامہ تو ختم ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو صحابہ وہاں گئے اور ان میں سے ایک کے پاس تھال تھا اور اس میں کھجوریں تھیں۔ اس نے کھجوریں امیر لشکر کو پیش کر دی۔ امیر لشکر نے امیر قافلہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کھجوریں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک اونٹ کا سودا کر کے گئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ نوارد ہیں، ہمارے مہمان ہیں، یہ کھجوریں لے جاؤ اور ہماری طرف سے قافلے والوں میں تقسیم کر دو۔ اب وہ بندہ بڑا حیران کہ اچھا جو بندہ اونٹ لے کر گیا وہ اتنا اچھے اخلاق والا تھا کہ اس نے ہماری مسافری کا خیال کرتے ہوئے ہمیں کھجوریں بھیجی ہیں کھانے کے لیے۔ چنانچہ اس نے کھجوریں اپنے قافلے کے لوگوں میں تقسیم کروا دی۔ پھر جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے جیب سے 3000 ریال نکالے اور کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے جو اونٹ پسند کیا تھا اس کی قیمت اتنی طے ہوئی تھی، لہٰذا جو اونٹ کا مالک ہے وہ قیمت لے لے، میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس واقعے کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں جو ایک نئے دین کے بارے میں نفرت تھی وہ نکل گئی اور وہ سب کہنے لگے کہ یار ہمیں اس بندے کو جا کے ایک دفعہ پھر ملنا چاہیے۔ چنانچہ امیر قافلہ نے فیصلہ دیا، اس قافلے کے 300 بندے مدینہ طیبہ شہر کے اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام سے آ کر ملے، سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے۔ ایک عیسائی عورت کی گواہی پر 300 بندے جو ہیں وہ ایمان حاصل کر لیتے۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملہ فرماتے تھے کہ بندے کا دل مول لیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی اخلاق عطا فرما دے۔ آج کل تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا اس بندے سے تنگ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہم بے سین کے بکرے ہیں یا کیا ہیں، ہر وقت دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، اذیت پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں صبر و تحمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا، یہ بہت بری عادت ہوتی ہے۔ انسان جہاں مل کے رہتے ہیں تو چھوٹی موٹے کام ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، تو مردوں کو چاہیے گھر کے جو سربراہ ہیں کہ وہ فوری چھوٹی بات پہ غصہ نہ کریں، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ دوسروں پر، بلکہ تھوڑی دیر صبر کریں۔ تھوڑی دیر صبر کرنے سے بات زیادہ کھل جاتی ہے اور بندے کے لیے حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بردباری عطا فرمائی تھی، اس کو کہتے ہیں ٹالرنس، فوربیئرنس۔ چنانچہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا زید بن سانہ۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو جو پہلی نظر دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ یہ جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں جو آخری نبی کے بارے میں تورات کے اندر ذکر کی گئی تھی، لیکن ایک نشانی اور بھی تھی کہ وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے اور ان کے اندر تحمل مزاجی ہوگی۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں ہوا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی کسی ہیلے طریقے سے آزماؤں گا ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ چنانچہ میں موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی لعنہ ان کے ساتھ تھے۔ ایک عرابی تھا، اس نے آ کے سلام کیا اور نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کے اوپر قحط سالی کا وقت آ گیا ہے اور وہ لوگ بڑے تنگ ہیں اور میں اس قبیلے کے پاس جا رہا ہوں، اگر آپ ان کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدد کر دیں۔ نبی صاحب نے فرمایا پھر میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو امداد کے لیے دے دوں۔ زید لعنہ کہتے ہیں کہ میں قریب ہو گیا اور میں نے کہا کہ اے مسلمانوں کے پیغمبر، میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اتنی کھجوریں اتنے ریٹ پر دینے کا وعدہ کریں تو میں اس کی ایڈوانس پیمنٹ ابھی کر دیتا ہوں،
آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں، پھر بعد میں مجھے کھجوریں دے دیجیے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ چنانچہ بات طے ہو گئی اور میں نے کچھ پیسے نقد دے دیے ایڈوانس کے طور پر۔ جو وقت طے ہوا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو کھجوریں دے دوں گا، اس میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا، یعنی 6-7 دن ابھی باقی تھے۔ تو میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں نبی علیہ السلام کو غصہ دلاؤں اور دیکھوں کہ یہ کیسے ریئیکشن کرتے ہیں۔ ایک جنازہ ہوا اور نبی علیہ السلام جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ ابو بکر عمر بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھا لی تو اس وقت میں نبی علیہ السلام کے قریب آیا اور میں نے آ کر ان کے کرتے کو اور چادر کو پکڑ لیا ان کی کمر کے قریب سے، اور میں نے بڑا غصے والا چہرہ بنا کر دیکھا اور میں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں میری کھجوریں مجھے نہیں دیتے؟ آپ بھی قرض دینے میں بہت سستی کرتے ہیں اور آپ کے خاندان والے بھی اسی طرح سستی کرتے ہیں۔ وہ بندہ جانتا تھا کہ عرب لوگ اپنے خاندان کا تانا برداشت نہیں کرتے، اس نے جان بوجھ کے یہ تانا دیا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس بندے نے نبی علیہ السلام کے کپڑے کو کھینچنا شروع کر دیا، جیسے کسی کے گریبان کو پکڑ کے کھینچتے ہیں نا، تو اس نے کھینچنا شروع کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک یہودی آیا ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو وہ تو عاشق صادق تھے، ان سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، کیا تو نبی علیہ السلام کو یہ الفاظ کہہ رہا ہے؟ اگر مجھے تمہارے اس سودے میں خیانت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو تمہارا سر ہی قلم کر دیتا، اتار دیتا۔ انہوں نے اس کو دھمکی دی۔ چنانچہ زید بن ثانہ ڈر گئے۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر ان کو دیکھا اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی مسکرا کر دیکھا اور فرمایا عمر، تجھے یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے سمجھاتا کہ جس بندے کے پیسے ادا کرنے ہوں وہ وقت سے پہلے ادا کر دینے چاہیے، اور اسے بھی سمجھاتا کہ بھئی پیسے مانگنے ہوں تو ذرا اچھے طریقے سے مانگنے چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے بھی سمجھاتا اور اس کو بھی سمجھاتا، یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ عمر، چونکہ تو نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو دھمکی دی، لہذا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کے اس کو 20 سا کھجوریں دے دو، اور اس کے علاوہ اس کو اتنے سا کھجوریں اور زیادہ بھی دے دو۔ زیادہ کیوں نے؟ اس لیے کہ تم نے اس کو دھمکی دیا ہے اور اس کو مینٹل شاک ہوا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے جا کر مجھے کچھ کھجوریں بھی دے دیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اوپر بھی کھجوریں دے دیں۔ میں اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ واپس نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ ایسے تھے کہ یہودیوں کا ایک عالم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اچھے اخلاق کی زندگی گزاریں۔ عام طور پر گھروں میں جہاں بیویاں ایک سے زیادہ ہوں وہاں آپس میں رنجشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام بڑے تحمل مزاجی سے بیویوں کے معاملات کو سلجھا دیا کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے ایک رات دوسری زوجہ نے اپنے گھر میں اچھا کھانا بنایا تو ان کا دل چاہا کہ میں بھی نبی علیہ السلام کو یہ کھانا بھجواؤں۔ انہوں نے اپنی خادم کو، غلام کو پیالہ دیا، مٹی کا پیالہ تھا، اور اس کے اندر وہ کھانا ڈال دیا کہ جو جا کے نبی علیہ السلام کو پیش کرو۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی اور ان کی چاہت یہ تھی کہ جب باری میری ہے تو نبی علیہ السلام کھانا بھی میرے پاس کھائیں۔ ان کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ باری میری ہے اور کھانا کوئی اور بھی بھجوائے اور نبی علیہ السلام وہ کھانا کھائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو وہ غلام کھانا لے کے آیا اور اس نے آ کے کھانا پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے ام المومنین کو حکم فرمایا کہ یہ کھانا لے لو۔ اب عائشہ صدیقہ عنہ کا ذرا دل نہیں تھا کہ وہ دوسری بیوی کا پکا ہوا کھانا نبی علیہ السلام کو کھلائیں۔ وہ چاہتی تھیں جو کھانا میں نے بنایا ہے میں اپنا کھانا کیوں نہ کھلاؤں۔ چنانچہ وہ اس سے پیالہ پکڑنے لگیں۔ بے دلی کے ساتھ جو کام کیا جائے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ دینے والے نے پیالے کو چھوڑا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابھی پیالے کو پکڑا نہیں تھا، پیالہ زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا، اس کے اندر کھانا بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، ہم ہوتے تو ایک دم بس لاوا ابل پڑتا
تمہاری مت ماری گئی، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے، تم اتنی بری ہو، تم ایسی ہو، تم ایسی ہو، پتہ نہیں ہم کیا کیا سنا دیتے۔ نبی صاحب خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ایک اور برتن اٹھایا اور اس میں وہ کھانا ڈال دیا، پھر ایک پیالہ مٹی کا اٹھایا اور اس بندے کو دیا اور اس کو کہا کہ دیکھو بھئی پیالہ ٹوٹ گیا ہے، تمہیں پیالے کے بدلے پیالہ دے رہا ہوں، لے جاؤ۔ غارت امو کی، تمہاری اماں کو غیرت آ گئی تھی۔ تو واقعی یہ غیرت ہی تھی ایک طرح کی۔ اتنے الفاظ کہہ کر نبی علیہ السلام نے اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا، نہ غصہ ہوا، نہ جھگڑا ہوا، نہ بات بنی۔ اخلاق عظیمہ اللہ نے ایسا دیے تھے کہ ایسی کرائسس کنڈیشن میں بھی نبی علیہ السلام اتنے پیار سے بات کرتے تھے کہ لوگوں کے دل اور موہ لیتے تھے، محبت کرنے والوں کی محبت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے۔ ہمیں اس کی تھوڑا سا عکس بھی مل گیا تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ پورے اخلاق تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم گھروں کے اندر محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب خامد بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خامد کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے نفلوں پہ مسکرا کے اس کو نہیں دیکھتے، بندے کے روزوں پہ اس کو مسکرا کے نہیں دیکھتے۔ بندہ جب اپنی بیوی کے ساتھ محبت پیار سے رہتا ہے اور بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ انسان گھر میں محبت پیار کی زندگی گزارے۔ اگر اس طرح اللہ راضی ہوتے ہیں تو محنت مجاہدوں سے بڑھ کر عمل تو یہ ہوا نا کہ انسان گھر میں ڈاؤن ٹو ارتھ رہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے، اپنے بڑوں کا ادب احترام کرے اور ہر بندے کا دل جیت لے۔ ہم اگر گھر میں ایسا بن کر رہیں گے تو اس کے بدلے ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمولیت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں نا تو اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی موقع ہے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور ہیلپ کریں۔ یہ ہمارا ہیلپ کرنا ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے۔ کئی کام ہم کر سکتے ہوتے ہیں لیکن ہم خواہ مخواہ اڑی کر لیتے ہیں، ضد کر لیتے ہیں، دوسرے کو تنگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا دوسرے کے دل کو راحت پہنچا سکتے ہیں آپ راحت پہنچائیں، اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، اس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی۔ ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، وہ 60 سال اس کمرے میں بند رہا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اب جو عورتیں اعتکاف بیٹھتی ہیں ان کو اچھی طرح تجربہ ہے کہ 10 دن ایک جگہ پر اعتکاف میں بیٹھے رہنا بندے کے لیے بوجھ ہوتا ہے۔ تو اس نے 10 دن کا اعتکاف نہیں کیا، اس نے 60 سال اپنے اللہ کی عبادت کی۔ تو ایک دن باہر بارش ہوئی، اس نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو اسے باہر کا موسم بہت اچھا لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی کمرے سے ذرا باہر نکلوں، فریش ایئر ہے، میری طبیعت پہ اس کا اچھا اثر ہوگا اور میری بھی طبیعت فریش ہو جائے گی، میں پھر آ کے اپنے اللہ کی عبادت پہ لگ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھوڑی دیر کے لیے۔ باہر بہت ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا اور بارش ہو چکی تھی اور بڑا مزے کا وقت تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو شیطان بدبخت کو بھی موقع مل گیا اس بندے کو ٹریپ کرنے کا۔ اتنے میں ایک عورت جو بکریاں چراتی پھر رہی تھی، وہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے وہاں آئی۔ اب جب آئی تو عورت نے اس کو سلام کیا، انہوں نے اس کو سلام کیا اور درمیان میں شیطان نے اپنا کام دکھایا۔ اس نے عورت کو خوبصورت بنا کے مرد کی نظر میں پیش کیا اور مرد کو خوبصورت بنا کے عورت کی نظر میں پیش کیا۔ اب دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ تنہائی ہے، ایک غیر مرد عورت کے ساتھ ہے، تو تھوڑی دیر کی بات چیت کے بعد طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئیں اور وہ مرد عورت آپس میں میل ملاپ میں لگ گئے، حتیٰ کہ اس مرد نے عورت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر لیا، زنا کر لیا۔ اب جب زنا کر چکا تو اس کو احساس ہوا کہ میں تو نیکی کرنے والا بندہ ہوں اور میں نے جذبات میں آ کے کتنا بڑا گناہ کر لیا، تو مجھے تو چاہیے کہ میں فوراً غسل کروں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی توبہ کروں۔ چنانچہ وہ جو قریب تالاب بنے ہوئے تھے پانی کے، وہاں گیا اور اپنے کپڑے اتارے اور تالاب میں آ گیا نہانے کی نیت سے۔ ابھی وہ تالاب میں نہا رہا تھا کہ اس کے پاس ایک سائل آیا اور سائل نے اسے کہا کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہے، تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دیں۔ اب یہ جو نہانے والا بندہ تھا یہ انکار بھی کر سکتا تھا، بھئی میں مصروف ہوں،
اس وقت آپ مجھے تنگ نہ کرو۔ جب فقیر نے اس سے مانگا تو اس نے اسے کہا کہ ہاں، میں نے جو اپنا جبہ اتارا ہے نا، اس کی جیب میں خشک روٹی کے 2 ٹکڑے ہیں، تم وہ ٹکڑے اس میں سے لے کے کھا لو، تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ فقیر نے اس میں سے خشک ٹکڑا نکالا، کھا لیا اور چلا گیا۔ اسی دوران نہاتے نہاتے اس نیک بندے کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور اللہ کی شان کریں دیکھیں کہ اسی تالاب میں نہانے کے دوران اس کی موت آ گئی۔ اب جب موت آ گئی تو فرشتے آ گئے اس کو لے جانے کے لیے۔ فرشتوں نے کہا کہ بھئی اس بندے کے اعمال کو دیکھو، اگر تو نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت والے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر گناہ زیادہ ہیں تو جہنم کے فرشتے لے جائیں گے۔ جب نیکیوں کا حساب کیا گیا تو اس کے 60 سال کی عبادت ایک مرتبہ زنا کا جو گناہ تھا اس کے برابر نہ ہو سکی۔ گناہ کا پلڑا بھاری، نیکیوں کا پلڑا تھوڑا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ 60 سال کی عبادت بھی ایک دفعہ کے زنا کو نہیں مٹا سکتا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی اس کے تو گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتے نے کہا کہ یار، اس نے جو مرتے مرتے روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا تھا نا، اس عمل کو ہم نے اس کے نام اعمال میں نہیں تولا۔ چنانچہ جب وہ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا انہوں نے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈالا تو وہ اتنا وزنی تھا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، اور اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ 60 سال کی عبادت کام نہ آ سکی، ایک فقیر کو روٹی کا ٹکڑا جو دیا موت کے قریب قریب جا کر، وہی ٹکڑا بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو دوسرے کی تکلیف کا خیال کرنا اور دوسرے کی مصیبت میں اس کے کام آنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاسا ہے، اس کی زبان نکلی ہوئی ہے، تو اس عورت نے کنویں میں سے پانی نکالنے کی کوشش کی۔ اس کے پاس کوئی رسی وغیرہ تو نہیں تھی، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنا جوتا اتارا، اور جوتے کو دوپٹے کے کونے کے ساتھ باندھ کے اس میں کنویں کے اندر نیچے لٹکایا، حتیٰ کہ جوتے میں پانی بھر گیا۔ جو بند جوتے ہوتے ہیں نا، ایسے جوتے میں پانی بھر گیا۔ تو وہ جوتا اس نے کھینچ لیا اور اس کا پانی اس نے کتے کے منہ میں ڈالا۔ جب 1-2 مرتبہ اس نے پانی اس طرح کتے کے منہ میں ڈالا تو کتے نے خوشی کی ایک آواز نکالی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اس کتے کی خوشی کی آواز سن کر اللہ نے اس عورت کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ غور کیجئے، ایک کتے کی پیاس کا اس نے اگر خیال کیا، اللہ زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اگر گھر میں عورت گھر کے مردوں کو یا دوسرے آدمیوں کو پانی پلائے گی تو اس کے گناہوں کو اللہ کتنا معاف کریں گے۔ اس لیے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بچیوں کو تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کھانے کے دوران ان کو 70 دفعہ بھی اٹھ کے جانا پڑے چیز لانے کے لیے تو تحمل مزاجی کے ساتھ جائیں اور کام کریں۔ کبھی چمچ لانا ہے، کبھی فورک لانا ہے، کبھی چھری لانی ہے، کبھی نمک مرچ لانا ہے، کبھی فلاں چیز لانی ہے، فلاں چیز لانی ہے۔ گھر میں تو ہوتے ہی ہیں کام۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کی بچیاں اس کا برا مناتی ہیں، ہمیں کوئی کھانا ہی نہیں کھانے دیتا۔ ہم تو آ کے ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں تو بس ہمیں ہر بندہ کام بتانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ گھر کے کام ہمارے لیے بخشش کا سبب ہے۔ ہمیں ان کاموں کو کھلے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے تو دوڑ دوڑ کے کام کرنے چاہیے، بھاگ بھاگ کے کام کرنے چاہیے، اور دوسرے کے اوپر ایسا رویہ اختیار کرنا کہ اس کو تکلیف دی جائے اور پھر بندہ سوچے اب اس کو آیا مزہ، اب دیکھا میں نے اس کو کتنی تکلیف دی ہے، یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت بھی سن لیجئے۔ ایک عورت تھی، ساری رات عبادت کرتی تھی اور سارا دن روزہ رکھتی تھی، بہت ہی نیک پاک عورت تھی اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہی تھی۔ اس زمانے میں ریفریجریٹر تو ہوتے نہیں تھے، تو 1-2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا دودھ بچ گیا اور اس نے گھر میں کہیں اونچا رکھ دیا کہ میں صبح استعمال کروں گی۔ رات کو بلی آئی اور وہ دودھ پی گئی۔ اب اس عورت کو بڑا غصہ کہ یہ بلی اگر کبھی مجھے مل جائے نا تو اس بلی کو تو میں ایسی سزا دوں گی کہ مزہ چکھا دوں گی۔ چنانچہ اس نے بلی کو پکڑا اور بلی کو پنجرے کے اندر بند کر دیا اور فیصلہ کیا کہ نہ میں اس کو کچھ کھانا پینا دوں گی نہ کچھ اور، اس نے میرا دودھ کیوں پیا ہے۔ چنانچہ بلی 2-3 دن بھوکی پیاسی رہی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ 2-3 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد وہ بلی مر گئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے جیسے ہی بلی مری
اللہ نے اس عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا۔ سارا دن روزہ رکھتی تھی، ساری رات عبادت کرتی تھی، اس نے ایک بلی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ نے اس کو جہنم بھیج دیا۔ ہم انسانوں کے دل دکھائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم پھول کی طرح گھر میں بن کے رہیں، ہمارے گھر آ جانے سے گھر کے سارے افراد کو راحت ہو جائے، بچے بھی خوش ہو جائیں، عورتیں بھی خوش ہو جائیں، مرد بھی خوش ہو جائیں، گھر کے ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، یہ گھر کا کتنا اچھا بندہ آ گیا، ہم ایسے بن کے رہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کی زندگی عطا فرمائے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے، زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، واحسن من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لے۔ تو ہمیں تو اس اخلاق کے درجے کو اپنانا ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کے ساتھ بھی اچھا کرنے والے بن جائیں، جو ہم سے توڑے ہم اس کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں، اور ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے اچھے انسان بن کر رہیں، گھر کا ایک اچھا فرد بن کر رہیں، معاشرے سوسائٹی کا ایک اچھا فرد بن کر رہیں۔ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے، اس کے بدلے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ کچھ لوگ دیکھنے میں داڑھی منڈے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ بڑے ہی بے نمازی قسم کے لوگ ہیں، مگر ان کے تحمل، ان کے اندر نرم مزاجی ہوتی ہے، اتنے پیار سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے کا دل مو لیتے ہیں۔ وہ بندہ جو اتنے اچھے اخلاق والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس بندے سے جو ظاہرہ تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور سر پہ ٹوپی بھی کی ہے، امامہ بھی باندھا ہے، کپڑے بھی سنت کے مطابق ہیں، مگر ایسا اکھڑ مزاج ہے، گھر والوں کو بھی ستایا ہوا ہے، ماں کو بھی، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، جو کاروباری ساتھی ہیں ان کو بھی دکھ دیا ہوا ہے، ہر بندہ اس سے تنگ ہے۔ اس بندے کی نیکی اور دینداری کا کیا فائدہ ہوا اگر اس نے اچھے اخلاق ہی نہیں اپنائے؟ اللہ کو اگر اچھے اخلاق پسندیدہ ہیں تو ہم بھی دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق دے دیجئے تاکہ ہم آپ کے بندوں کے لیے بھی باعث رحمت بن جائیں، اور قیامت کے دن اللہ آپ کو بھی ہم پسند آ جائیں اور آپ کی رحمت کی نظر ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ کام مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت کر کے انسان اپنی عادات کو بدل سکتا ہے اور ایک اچھا انسان بن کر رہ سکتا ہے۔ عورت کے لیے تو جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت سے 2-3 باتیں پوچھیں گے۔ پہلی بات، کیا تو فرض ادا کرتی تھی، فرض نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی؟ یا اللہ میں فرض ادا کرتی تھی۔ کیا تو پردے کا اہتمام کرتی تھی؟ یا اللہ میں پردے کا اہتمام کرتی تھی، میں باپردہ زندگی گزارتی تھی۔ پھر تیسرا سوال پوچھیں گے، کیا تو نے اپنے خامند کو خوش کیا؟ تو خامند گواہی دے دے گا، یا اللہ یہ بڑی خدمت گزار تھی اور اس نے بڑی خدمت کی اور مجھے زندگی میں بہت خوش کیا، میں اس سے راضی ہوں۔ جس عورت کے یہ 3 کام سیدھے ہو جائیں گے، فرض ادا کرنے والی ہوگی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، اور اپنے خامند کو اس نے خوش کر لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے اچھا جا، جنت میں میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو عورت کے لیے تو جنت میں جانا بہت ہی آسان کام ہے، اور مرد کے لیے بھی جنت میں جانا بہت آسان کام ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مرد اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھے، ان کو محبت دے، ان کو پیار دے، ان کو دل کے قریب رکھے۔ عورت اتنی خوش ہو کہ جب کل قیامت کے دن اللہ اسے کہیں کہ اچھا تو عورت جنت میں چلی جا، تو وہ عورت خامند کے بغیر نہیں جائے گی۔ یا اللہ میں تو دنیا کے کسی مال میں بھی اکیلی نہیں جاتی تھی ہسبینڈ کے بغیر، اتنی بڑی جنت ہے، میں خامند کے بغیر کیسے جاؤں؟ مجھے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس بیوی کی شفاعت پر اللہ خامند کی بھی بخشش فرما دیں گے اور اس کو بھی آسانی سے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ، میاں بیوی محبت پیار کی زندگی گزاریں، اچھے اخلاق کی زندگی گزاریں، اور ہم اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت بنیں، باعث زحمت نہ بنیں۔ غصہ دکھا کے ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ دوسرے کو تکلیف دے کے ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ سوائے اس کے کہ شیطان خوش ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم شیطان کو خوش نہ کریں، ہم اپنے رب رحمان کو خوش کریں۔ اگر کوئی بات ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو خامند بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خامند سے معافی مانگ لے، اس میں کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے۔ بیویاں یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں، خامند کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے، خامند کے پاؤں پکڑنے پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، خامند جائیں۔ یہ آپ کا مٹ جانا آپ کے لیے جنت پہ جانے کا سبب بنے گا، اور اگر آپ ضد بازی پہ اتر آئیں گی
کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کرنی ہے اور اپنی بات منوانی ہے تو پھر تو جہنم میں جانے کا راستہ ہموار کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق عظیمہ عطا فرمائے، گھر کا معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا بہت آسان کام۔ گھر میں رہتے ہوئے جو بچہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، ان کے دکھ دینے پہ بھی صبر کر جائے اور ماں باپ کی فرما برداری کرے، ماں باپ اس بچے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جی ہماری یہ بچی صالحہ تو بہت اچھی ہے، ہمارا یہ بیٹا تو بہت ہی پیارا ہے، ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ واقعی بچہ ایسا ہے کہ ماں باپ کی دل کو راحت ملتی۔ تو بچے اگر گھر کے کام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، تو ان بچوں کے لیے اپنے رب کو راضی کرنا اور بھی زیادہ آسان ہے۔ ماں باپ کو راضی کیا، اس کے بدلے اللہ کی رضا ان کو نصیب ہو گئی۔ اور جو بڑے حضرات ہیں وہ اپنے دفتر میں، کاروبار میں دوسروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، محبت پیار کا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابراہیم ادم، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے چاہنے والوں میں میرا نام شمار ہو جائے۔ ایک رات ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں روشنی ہے اور ایک بوڑھا سفید بالوں والا بندہ ہے، وہ بیٹھا ہوا رجسٹر پر کچھ لکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم اعظم نے پوچھا کہ کیا میرا نام شامل ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام اس رجسٹر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بادشاہ ہیں، شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، محلات کی مزے اڑا رہے ہیں، تو آپ کا نام اللہ کے چاہنے والوں میں کہاں آ گیا؟ تو ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں بھی تو سارا دن اللہ کے بندوں کے کام کرتا ہوں، میں اپنے دربار میں بیٹھتا ہوں تو جو فریاد لے کے آتا ہے میں اس کی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس بندے کی پریشانی بھی دور ہو جائے، اس کی بھی دور ہو جائے، اس کی بھی دور ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی، اگر میرا نام اللہ کے چاہنے والے بندوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا تو میرا نام اس فہرست میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں کو چاہتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میں سارا دن اسی کام میں تو لگا رہتا ہوں نا، فلاحی کام کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا اچھا میں تمہارا نام اس رجسٹر میں لکھ لوں گا۔ خواب ختم ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ یہی واقعہ پیش آیا۔ ابراہیم اعظم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بیٹھا ہے، روشنی ہے اور وہ لکھ رہا ہے۔ پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جن بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم اعظم نے کہا کہ اچھا اس رجسٹر میں میرا کہیں نام ہے؟ اس فرشتے نے رجسٹر دکھا دیا، اس لسٹ میں سب سے اوپر ابراہیم اعظم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا کہ جو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا نام اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھا گیا۔ تو جو دفتر میں اور انڈسٹری میں اور کام کرنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھیں، اس کو راحت پہنچائیں اور اس کا دل کو خوش کریں۔ ہم اللہ کے بندوں کے دل خوش کریں گے، اس کے بدلے ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ بہرحال ہر مرد، ہر عورت، چھوٹا ہے بڑا ہے، ایسی کوشش کرے کہ وہ معاشرے کا ایک بہترین انسان بن کر رہے تاکہ اس کے بدلے ہمیں قیامت کے دن اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اگر ہم نے یہ اچھے اخلاق اپنا لیے تو ہماری تعلیم کا ہمیں فائدہ مل گیا، اور اگر پڑھ لکھ کر بھی ہم نے اپنی عادتوں کو نہیں بدلنا، لوگوں کی شکایتیں لگانی ہیں، غیبتیں کرنی ہیں، آپس میں پھوٹ ڈلوانی ہیں، لڑائیاں ڈلوانی ہیں، لوگوں کے دل دکھانے ہیں، تو پھر اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اس کے باوجود پھر ہمارا راستہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کی ہمیں ایک جھلک عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح معنوں میں انسان بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔